یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی، آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے، اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے، الا ماشاء اللہ، شاذ ہوگا کوئی، بالفعل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا۔ یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ بھی تم نے شریعت کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہاں شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، تو تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر لیے، تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے۔ اور یہاں پہ لفظ کتاب جو آیا اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے، کوئی شے فرض کی جاتی ہے، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام۔ کتاب کا لفظ جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو احکام شریعہ پر مشتمل ہے، حلال اور حرام اور فرائض اور نواہی پر، در حقیقت وہ کتاب ہے۔ آیات سے مراد وہ ہے کہ جس میں ایمان کے دلائل دیے گئے ہیں، تزکیے کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، حکمت کی آیات بھی موجود ہے، تاریخ کی آیات بھی موجود ہے، پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہے۔ خاص طور پر جو احکام شریعت ہوں گے وہ لفظ کتاب جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو، ایک حصے کا کفر کر رہے ہو؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر قولی نہیں ہے، کفر عملی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے، لیکن عملاً اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہی جو میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں، جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے، ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خطبہ جمعہ میں، حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، لیکن اگر جس شے کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لیے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ تم ان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب آپ غور کیجئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99.9 ریکرنٹ% مسلمان آج اس آیت کا بالکل مصداق ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں، عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے، باقی حرام کاروبار سارا کا سارا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، رشوتیں ہو رہی ہیں، رشوت کی گرم بازاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن ہے۔ ہم شریعت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو ہم نے پاؤں تلے رون دیے۔ یہ آج اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے، ایک کو قبول کرے ایک کو رد کر دے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو۔ یہ ہے آج ہیوملیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے یہ کہ 1 بلین سے زیادہ ہے، بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم۔ Every 5th human being on this planet is a Muslim. Every 5th. 1/5 آبادی کا حصہ پوری دنیا کی۔ کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے۔ چلے جائیے جاوا، سماٹرا، بورنیو سے لے کر، اور یہ کہ موریتانیہ جو ہے ویسٹ کوسٹ جو ہے افریقہ کا، اس میں سے آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا یہ بھارت کا علاقہ آ جاتا ہے جو سالڈ نہیں ہے، لیکن بھارت میں کم سے کم 18 کروڑ مسلمان آباد، اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔
آج کی سب سے بڑی دولت، تیل کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں جو ہمارے قدمے تلے ہیں۔ عزت نام کی شے نہیں ہے کوئی، وہ G7 میں تو کون ہوگا، G15 میں بھی نہیں ہے۔ کسنمی پرست کے بھیا کیسٹی، ہمارے مسائل وہ آپس میں طے کر لیں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں۔ فورن پالیسی تو چھوڑیے، ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے، معلوم ہوتا ہے جس شے کا نام عزت ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، عبد القادر روہیلا والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہاں ہے غیرت؟ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ ہم سے کہیں کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا۔ کسنمی پرست کے بھیا کیسٹی، ہیوملیشن کی وہ انتہا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتا رہی ہے کیوں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کرو گے، جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کرو گے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کوئی مڈوے نہیں ہے، یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی، جو بھی پامالی ہے، جو بھی اس وقت ہیوملیشن ہے پوری مسلمان امت کے لیے، پوری، اور ان میں سب برابر ہیں اس وقت۔ کون ہے شاذ کسی کا نام آپ لیا جا سکے کہ جو واقعتاً آزاد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے؟ ایک آدھ ہے، اکثر و بیشتر کا جو بھی حال ہے وہ آپ کے علم میں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اور دیکھ لیجئے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی کے اندر دین کا پورا نظام، شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے، کہ کوئی شے مستثنا نہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو، حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے، مستثنا نہ رہے، سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں۔ میں جو پوری کتاب میری چھپ چکی ہے، سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اللہ کا قانون عذاب۔ عذاب جو ہے دنیا میں آتا ہے قومی جرائم کے اوپر، انفرادی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، وہ یہاں نہیں ہوتا۔ آخرت کا حساب کتاب انفرادی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے جا کر کھڑے ہونا ہوگا اس کٹہرے کے اندر، جواب دہی اپنی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں معاملہ انفرادی محاسبہ نہیں، قوموں کا محاسبہ ہے۔ قومی جرائم کے اوپر اجتماعی سزا یہاں ملتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد سے اغماض اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، وہاں آ کر ہر ایک کو پورا پورا حساب کتاب مل جائے گا، ہر ایک کا کارنامہ زندگی اس کے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو بھائی خود ہی اپنا حساب دیکھ لو، تم ہی کافی ہو، تم ہی جمع جوڑ کر لو، کسی اور کی محاسب کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اجتماعی معاملات یہاں طے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میں نے اپنی اس کتاب میں یہی تو لکھا ہے۔ اس آیت کے مصداق تو آج مسلمان ہیں، یہودی تو نہیں ہے۔ یہودی کل 14 ملین ہے اس وقت دنیا کے اندر، 1.5 کروڑ بھی پورا نہیں، ہم اس سے 100 گنا ہیں، لیکن اس کا اثر، اس کا نفوذ، پوری دنیا کا مالیاتی نظام، پھر یہ کہ دی سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے۔ وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، امریکہ کو کراتے ہیں۔ کانپتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہودی لابی جو ہے کہیں میرے خلاف کوئی سکینڈل نہ اٹھا دے، اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چٹکیوں میں اڑا دے۔ ذرا سا اگر ٹرن لے لے، بش نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہیرو، جتنی بڑی اس نے یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے، اور جس طریقے سے دبایا ہے عراق کا جو بھرکس نکالا ہے، اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کے بیسز نہیں دے رہے تھے، نہ سعودی عرب بیس دے رہا تھا انہیں، نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے، اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے۔ پورا تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے، پتہ چاک کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پوری کتابیں لکھی گئیں دی ڈیئر ٹو اسپیک۔ ذرا سا کسی نے اگر یہودیوں کے خلاف کبھی اگر لب کشائی کی ہے، بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ آنن فانن ختم کر دیا گیا۔ اس قدر اثر و رسوخ ہے۔ وہ ہے کل
14 ملین، 1.5 کروڑ۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے، آج ہم مصداق ہیں اس کے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ صورتحال بہرحال اس کو بدلنا بھی ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کچھ اور آئے گا، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، وہ تو میری اس کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب اضمحلال ہوتا ہے، یا تو جیسے وہ سبت والوں نے کیا، حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب، مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز لیکن گڑھے کھودنے میں لگے رہے، تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غتربود، لیکن یہ کہ بہرحال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار۔ یا نمبر 2 بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر، نماز پڑھیں گے جی، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ختم قرآن کریں گے، یہ ہوگا سب ہوگا، لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں، رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں۔ وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ، ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا۔ ملازم پیش آئیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے، چاہے امانت جو ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے، چاہے رشوت ہے، انہوں نے وہ کیا کریں جی، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ کاروبار والوں نے سود کو، بلیک مارکیٹنگ کو، حلف نامے جھوٹے، حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے، یہ تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ باقی مسجدیں بنا دیں گے، تمہاری مسجد میں آ کے قالین ڈال دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعے کا دن کون سا ہوتا ہے، ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا، تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے۔ لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اور سخت الفاظ آگے آ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی، رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔ یہ اشد کا لفظ آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے، اور یہی صیغہ ہے افعل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے، نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں۔ کافر تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں، ان کی جسارت یہ، ڈٹائی کا یہ عالم ہے، یہ جو ہے استہزاء ہے، تمسخر ہے، اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اسی لیے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنے ظاہری لبادوں سے، اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کی زبانیں بند کر دو گے، ریشنلائز کرو گے اپنے ایٹیچیوڈ کو، بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لیے فراہم کر لو گے جو چاہو گے، دنیا والوں کو چپ کرا لو گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، وہ تمہارے لباس سے، تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ اوڑھا اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، وہ کس سے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے، یہ حج ہے۔ عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے، کس کمائی سے ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے۔ چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی ترازو میں زیرو ہے، کوئی وزن اس کا نہیں، اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے، تمہارا سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ یہ شرع یشری اور باع یبیع یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ بیع میں، خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی۔ کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا، بارٹر ہی ہوتا تھا، شے کا شے سے تبادلہ ہے۔ کسان نے محنت کی ہے، گندم اگائی ہے، اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا کرگھے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے، اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی۔ تو اصل میں کس کو قیمت کہے؟ وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے؟ دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس اوریجنل سینس میں، ایک شے دینا ایک لے لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے، آخرت دے دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی، کبھی عذاب سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، لیکن پورے دین پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو، لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت، چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تو پیشگی تنبیہ موجود تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا، تن من دھن لگا دو اس نظام کو بدل کر اس نظام کو قائم کرنے میں، یہ گویا کہ تمہاری جد و جہد کفارہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا کہ میرے اس بندے نے اس غلط نظام کے اندر پھلنے اور پھولنے پر اپنی محنتیں صرف نہیں کی ہے، بلکہ میرے اس بندے نے اس نظام کو بدلنے پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر دی ہیں، یہ کفارہ ہوگا اس کا۔ اقول